یہ مٹی جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اس مٹی سے بنائے گئے برتن میں کھانا پکانا، کھانا کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور طبی لحاظ سے بھی مٹی کے برتنوں میں کھانا پکانا اور کھانا صحت کے لیے بھی مفید ہے، اور مٹی کے برتن میں کھانا کھانے پکانے سے عمل سے بہت سے نقصان دہ جراثیم بھی مر جاتے ہیں، اور اس سے انسان کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مٹی سے برتن بنانے کا کام کالا باغ میں صدیوں سے ہو رہا ہے، اور کالا باغ کے بنائے ہوئے مٹی کے برتن پاکستان میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ اس مٹی کو مکھڈ شریف سے لایا جاتا ہے، جو ایک تاریخی شہر ہے۔ اس مٹی کو سب سے پہلے بڑی سی چھلنی میں چھان لیا جاتا ہے۔ اس چھلنی سے جو باریک جالی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اچھی طرح چھان لینے کے بعد اس مٹی کو پانی کے ساتھ گوندھ لینے کے بعد کچھ دیر کے لیے کھلی ہوا میں رکھ دیا جاتا ہے، جس سے اس کی اضافی نمی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس مٹی کو چک کے پاس، جو علاقائی زبان میں اس چیز کو چک بولا جاتا ہے، یہ مٹی کے برتن بنانے میں بہت ہی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کو کاریگر اپنے پاؤں کے ساتھ مسلسل چلاتے ہوئے مٹی کو اپنے ہنرمند ہاتھوں سے مسلسل پانی کے ساتھ بھگوتے ہوئے انگلیوں کے دباؤ کے ساتھ اسے برتن کی شکل میں ڈالتے ہیں۔ برتن کسی بھی شکل میں ڈالنے کے لیے بہت تجربہ ضروری ہے۔ یہ نسل در نسل ہنر اب دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ اب بھی برتن بنائے جاتے ہیں، لیکن بہت کم مقدار میں۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ایک خوبصورت ہانڈی میں تبدیل کرنے کا ہنر جو اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سارا دن اس مٹی کے ساتھ مختلف برتن بنانے کا یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ یہ مٹی کے برتن ان دنوں میں بنائے جاتے ہیں جب سورج خوب چمک رہا ہو اور بادل نہ ہو۔ مٹی کے برتن بنانا بہت ہی پرانا فن ہے، جو اب دھات کے برتن آ جانے سے بہت کم استعمال میں مٹی کے برتن اب ہوتے ہیں۔ یہ ہانڈی اب تیار ہو گئی ہے۔ اس کو کچھ دیر کے لیے سوکھنے کے لیے رکھ دیا جائے گا دھوپ میں۔ جب یہ کچھ دیر گزر جانے کے بعد خشک ہو جاتی ہے تو اس کا پیندہ لگایا جاتا ہے۔ یہ پیندہ اسی مٹی کا لگایا جاتا ہے جس کے ساتھ یہ بنائی گئی ہوتی ہے۔ کچھ اضافی مٹی ساتھ چھوڑ دی جاتی ہے، جسے انگلیوں کے ساتھ
پتلا کر کے ایک مٹی کے برتن میں ریت ڈال کر اس میں اس کا پیندہ لگایا جاتا ہے۔ ہانڈی 2 مرحلوں میں تیار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اوپر کی باڈی اس کی تیار کر کے کچھ دیر خشک کر لیا جاتا ہے۔ ہانڈیوں کو دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ سوکھ جاتی ہیں تو انہیں ایک کمرے میں سٹاک کر دیا جاتا ہے۔ اب ان مٹی کی بنی ہوئی ہانڈیوں کو پکانے کے عمل جسے آوی کہا جاتا ہے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ آوی میں پکانے سے پہلے ایک بار پھر دھوپ لگوائی جاتی ہے۔ ہانڈیوں کو دھوپ لگوانے کے بعد ایک جگہ اکٹھا کر کے ان پر تنکے گھاس کے بچھائے جاتے ہیں۔ ان تنکوں کو اس لیے بچھایا جاتا ہے تاکہ ان کو آگ لگا کر ہانڈیوں کو گرم کیا جا سکے۔ ان تنکوں کو آگ لگانے کے بعد ہانڈیاں آوی میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ آوی جلانے کے لیے گوبر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ خشک گوبر کی درجنوں بوریاں اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پہاڑی گھاس ہوتا ہے جو آوی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس گھاس اور گوبر کو ملا کر آوی میں ایک ترتیب کے ساتھ ہانڈیاں لگا دی جاتی ہیں۔ پھر اس آوی کو آگ لگا کر 1 سے 2 دن کے لیے ان مٹی کے برتنوں کو اس میں پکایا جاتا ہے۔ آوی بنانے کا عمل بہت ہی پیچیدہ اور لمبا پروسیس ہے جس میں 1 سے 2 دن لگ جاتے ہیں۔ گوبر کے ساتھ ہانڈیوں کو ایک ترتیب اور لیئر کے ساتھ بچھا کر ایک مخصوص ایریا میں لگائی جاتی ہیں ترتیب سے۔ 2 دن مسلسل آگ جلتے رہنے کے بعد اب ہانڈیاں اس آگ میں آوی میں پک کر تیار ہو چکی ہیں۔ ان آگ میں پکی ہوئی ہانڈیوں کو آوی سے نکالنے کا عمل شروع کیا جاتا ہے۔ ایک پیس کو ایک ہانڈی کو اس آوی سے نکالا جاتا ہے۔ اس کو بھی ایک ترتیب سے اٹھایا جاتا ہے۔ پہلے ایک سرے سے شروع ہو کر ہانڈیاں نکالی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈھکن بھی جو بنا کر ان کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں۔ اب آوی مکمل طور پر بجھ چکی ہے، اس کی آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے، ہانڈیاں تیار ہو چکی ہیں پک کر۔ یہ پکی ہوئی ہانڈیاں اب بازار میں مارکیٹ میں آرڈر کے مطابق سپلائی کی جائیں گی۔ یہ ہانڈیاں جو آپ کو بازار میں ملتی ہیں ایک ہانڈی بنانے کے عمل میں 7 دن مکمل لگ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اب نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔